العظیم سرکار ریاض الملت الحاج و زوار مولانا سید ریاض الدین حیدر جعفر قبلہ علی اللہ مقاموں کے لیے سال فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن اللہ وحد اللہ وحد اللہ اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم یکن لہ کفوا احد. الصلاة والسلام على النبي المحمود الحامد والحامد المحمود الواصل إلى ما لا وراءه حد محدود النذير المؤيد والبشير المسدد والسيد الممجد أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوضه ولوائه وشفاعته المظهر بصفات الله والممسوس بذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله مولانا و مولا الکونین بالحسنین علی بن ابی طالب ولعنت اللہ العدائهم ومبغضهم ومنکر فضائلهم ومخلب دینهم وعداء علی وعداء حسین من هذا اليوم الى يوم القيامة. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عاشقان اہل بیت کے درمیان اہل بیت کی آمد ہے. ان کی خدمت میں ایک درود کا تحفہ پیش کر دیں. نزول فضائل امیر کائنات برائے خالق امیر کائنات کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے چار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کر دیں. ارباب کرم ارادہ تو مکمل یہی تھا کہ عبد المقدور والد اللہ کو فضائل سے ایصال کروں، مگر
یہ کہ تھوڑا طبیعت ناساز ہے، جس کے سبب پتہ نہیں کہ میں کتنی دیر آپ حضرات کے درمیان رہوں گا اور کتنی دیر گفتگو کروں گا، مگر اس بات کا بھی یقین ہے کہ ذکر کے سبب شفا ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی شفا ہو جائے گی۔ اور ذاکر لاکھ ارادہ کرے مگر یہ کہ وہ اس وقت تک نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ سامعین نہ پڑھوائیں۔ اگر سامعین آمادہ رہیں گے اور اگر پڑھوانا چاہیں، اب یہاں آپ حضرات کا اختیار ہے کہ والد علام کتنا ایصال کروانا چاہتے ہیں، اب آپ لوگ ایصال کروائیں۔ محتاج تعارف تو نہیں ہے کہ والد علام کے کیا مساعی تھے اور اپنی ساری زندگی کس چیز کے لیے وقف کر دی تھی۔ الحمدللہ مولا کا احسان ہے کہ ہم کو خداوند عالم نے ایسا عالم عطا کیا تھا جس کے سبب آج ہم راہ حق پر ہیں۔ دیگر ممالک کا جائزہ لے لیں آپ حضرات، یعنی ہر مقام پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شیعت سے ناآشنا ہے۔ الحمدللہ والد علام نے یہاں یہ بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اسی بنیاد پر خادم کہہ رہا تھا کہ اب جو بھی شیعہ ہے وہ والد علام کو ایصال کروائے، درود کا تحفہ پیش کر دیں آواز ارباب کرم اہل علم حضرات۔ کوئی نئی بات پیش کرنے کے لیے خادم حاضر نہیں ہوا ہے، وہی باتیں جو بارہا کی سنی ہوئی ہے، مگر یہ کہ ہم صرف سنے ہیں مگر یہ کہ اس کو سمجھے نہیں۔ تو خادم کی یہی کوشش ہے کہ اس کو سمجھیں۔ جو آپ اور ہم اپنے بچوں کو ابتدائی مراحل میں جو احادیث حفظ کرواتے ہیں، وہ ہم اپنے بچوں کو احادیث تو حفظ کروا دیے، مگر یہ کہ ہم خود اس کی حقیقت سے ناشنا ہے۔ تو خادم بس یہی کوشش کر رہا ہے کہ جو بارہا کے سنے ہوئے احادیث ہیں اسی پر غور و فکر کریں۔ جیسے کہ یہ شہادت کے ایام میں خادم نے کسی مجلس میں یہ معروضہ کیا تھا کہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کا اطلاق امور الہی پر تفکر کرنا، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ جیسے بارہا آپ حضرات سن چکے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو ایک وقت کی نماز اگر عمدن ترک کر دے تو کافر ہے۔ اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کوئی مومن نماز کو عمدن ترک نہیں کرتا، یہاں متعمدن ہے، یعنی اگر کوئی عمدن اگر ترک کر دے تو کافر ہے، اور اگر عمدن ترک نہ کرے تو اس پر اطلاق کفر نہیں ہوگا۔ یہ مجاز ہے، یہ مجاز ہے۔ مجاز کے لیے یہ ہے کہ اگر عمدن ترک کر دے تو کافر ہے۔ غور فرمائیں کہ اگر مجاز کو عمدن ترک کر دے
تو کافر ہے حقیقت کے لیے، حقیقت کے لیے، نہ عمدن نہ سہون، کسی منزل میں حقیقت کو کوئی ترک کر دے تو کافر ہو جائے۔ اسی لیے ارشاد معصوم ہو رہا ہے اگر کوئی فضیلت کا انکار کر دے، اگر کوئی ہماری فضیلت فضائل نہیں، اگر کوئی ہماری فضیلت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے۔ یہاں بمعنی حقیقت ہے، اگر توجہ، اگر بمعنی حقیقت نہ ہوتا تو نماز میت جو مومن کی پڑھائی جاتی ہے وہی نماز اس منافق اور کافر کی نہ ہوتی۔ دونوں کے فقرات الگ ہیں۔ اب یہاں یہ اور بات ہے کہ مولوی لوگ صاحبان امامہ ایک نماز یاد کر لیے ہیں، سب کے لیے وہی نماز پڑھتے ہیں، سب کے لیے یہ تک نہیں جانتے کہ یہ مرنے والے کا عقیدہ کیا ہے، یہ کون مرا، آخر منافق ہے یا مومن ہے یا کافر ہے۔ یاد رکھیں منافق کا کلمہ اور ہے، مومن مرے تو اس کے لیے کہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہ منا، یا اللہ اس مرنے والے کے تعلق سے سوائے خیر کے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہاں خیر سے مراد ہے ولایت۔ درود کا تحفہ پیش کرنا بآواز بلند۔ مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے یہ کہ جب خادم اپنے میں کمزوری محسوس کر رہا ہے تو اس وقت آپ حضرات پڑھوانا چاہ رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ آپ حضرات کا جو جوش و خروش کے ساتھ درود بھیجنا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ حضرات پڑھوانا چاہ رہے ہیں۔ خیر چلیں انشاءاللہ تعالی میں بھی کوشش کروں گا پڑھنے کی انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی فضیلت مولائے کائنات کا انکار کر دے تو وہ مطلقاً کافر ہے۔ اب اگر ایسے سے مس پر رطوبت ہو جائے، ہاتھ پاک کرنا ہے، اگر کوئی غیر نمازی ہے نماز نہیں پڑھا، اس سے اگر آپ ہاتھ ملائیں تو ہاتھ پاک کرنے کی احتیاط اس لیے نہیں ہے کہ وہ عمدن ترک نہیں کیا ہے، عمدن ترک نہیں کیا ہے، یہی سبب ہے نا بعد از مرگ نماز کا اعادہ ہے، بعد از مرگ اس کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، مگر یاد رکھو اگر کوئی اقرار ولایت کیے بغیر دنیا سے اٹھ جائے، اس کی نیابت میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس کی نیابت میں کوئی اقرار ولایت نہیں، اس لیے کہ ولایت میں نیابت نہیں چلتی۔ درود کا تحفہ پیش کرنا بآواز بلند۔ کیوں نہیں چلتی؟ ایک جملہ سنتے چلیں، کہنا کچھ اور ہے۔ ولایت میں نیابت کیوں نہیں ہے؟ ولایت میں نیابت نائب امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ولایت کا تعلق عبد سے نہیں ہے، ولایت کا تعلق عبد سے نہیں ہے، بلکہ ولایت کا تعلق معبود سے ہے۔ جو علی کی ولایت کا اقرار کیا، گویا وہ علی کی ولایت نہیں بلکہ خدا کی ولایت کا۔ درود کا تحفہ پیش کرنا بآواز بلند۔ اب آپ بتائیں، اب ہم نہیں بتائیں گے، آپ بتائیں، اہل علم حضرات تشریف فرما ہے۔ اب اگر کوئی اپنے کو نائب امام کہہ رہا ہے تو کیا آیا اس پر اطلاق مسلمان ہوگا؟ نہیں، ناممکن ہے۔ کیوں؟ معبود کا نائب، معبود کا نائب عبد نہیں ہوتا، معبود کا نائب آگ، پانی، ہوا، خاک کا پیکر
نہیں ہوتا بلکہ معبود کا نائب بس وہی ہو سکتا ہے جس کا فعل قول امر ایک ہو. درود کا تحفہ پیش کرنا بآواز بلند. اور ایک جملہ سن لے, اور ایک کفر سے اگر بچنا ہے تو پہلی منزل فضیلت کا انکار نہیں کرنا, کیونکہ یہ اس کے فضائل ہیں جس کے فضائل سننے کے بعد ایک عقل مند اقرار ربوبیت کرتا ہے. علی کے فضائل سننے کے بعد اقرار علی نہیں, اقرار خدا ہوتا ہے. یہی سبب ہے کہا جا رہا ہے اگر کوئی فضیلت کا انکار کرے تو کافر. میں بات کو واضح نہیں کر سکا, ابھی میں بات کو واضح نہیں کر سکا. یاد رکھو کافر کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو منکر اللہ ہو. جو منکر اللہ ہے اس پر اطلاق کفر ہے, وہ کافر ہے. یعنی اللہ کا جو انکار کر دے, اللہ کا جو منکر ہے, اللہ کا جو منکر ہے وہ کافر ہے. اللہ جاگنا ہے. اللہ کا جو منکر ہے وہ کافر ہے, اللہ کا جو منکر ہے وہ مگر نتیجہ ایک ہی ہے. جو فضیلت علی کا انکار کرے, فضیلت علی کا انکار, وہ بھی کافر. اللہ کا منکر وہ بھی کافر. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس فضیلت میں جلوہ ربوبیت ہے. اگر فضیلت مولا کائنات میں جلوہ ربوبیت نہ ہوتی, سنا ہوا واقعہ ہے ذہن میں آ گیا. اپنے ذکر کو مدلل کرنے کی خاطر ایک اشارہ کروں. اہل علم حضرات تشریف فرما ہے اس واقعے سے, یعنی اس بچے سے لے کر سارے نوجوان ہوں یا بزرگ ہوں سب واقف ہیں. سلمان کو پیغمبر اسلام فضیلت سنائے, سلمان کو رسول خدا فضیلت مولا کائنات سنائے. تو چنانچہ سلمان کیا کیا اس سے آپ حضرات واقف, بڑا واقعہ, اشارہ مقصود ہے. چنانچہ ایک پتھر ہٹائے اور وہ فضیلت سنا دیے. اجازت کے بعد سنا دیے. تو بمجرد فضیلت بلا فصل درخت نمودار ہوا. اس درخت کے ہر پتے پر 3 کلمے تھے. تو پتا چلا فضائل مولائے کائنات کے سبب ذکر محمد اور ذکر خدا ہوتا ہے. اس لیے فضیلت کا انکار نہیں کرنا. سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے, شرافت حسبی اور نسبی اسی میں ہے, قبول کر لینا. اگر اپنے حسب اور نسب کو منوانا چاہتے ہیں تو لائک رہا فی دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ہاں اگر ماں کی شان میں اگر گستاخی کروانا چاہتے ہیں تو پھر انکار کرو, فضیلت کا انکار. دوسری چیز سن لو, دوسری چیز ارشاد معصوم ہے. خدا کے بارے میں تعجب نہیں کرنا, یہ بھی کفر ہے. خدا کے بارے میں تعجب نہیں, کفر ہے. بندے کے لیے یہ باتیں سزاوار ہیں. اگر کوئی بندہ کچھ کر دے تو بھئی یہ کیسے,
یہ کیسے امکان ہے؟ ہاں ممکن ہے، کر سکتا ہے کہ انسان سے ایک امر عجیب ظاہر ہوا، تو ایک امر عجیب اگر کوئی ایک عام انسان سے ظاہر ہو جائے تو وہاں حیرت بمعنی کفر نہیں ہے، بمعنی کفر نہیں ہے، اور اگر بالنسبت خدا کے حیرت کریں کہ بھئی یہ کیسے کر دیا تو کافر ہو جائیں گے۔ بس ہو چکی میری تمہید، یعنی اگر خدا کچھ کر دے، خدا کچھ کر دے، تعجب نہیں کرنا، کفر ہے، کفر ہے۔ اور دوسری اہم ترین بات جو بارہا کی سنی ہوئی ہے کہ دیکھیں جس کسی انسان میں کمال ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، وہ کمال اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا بلکہ کمال غیر ہی ہوتا، دوسرے کے لیے وہ کمال ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں۔ مگر یہ طے شدہ بات ہے باکمال ہے تو اظہار کمال کرتا ہے، اگر باکمال نہیں ہے تو اظہار کمال نہیں کرتا۔ ہاں باکمال ہے، اظہار کمال کر دیا، تعجب کی بھی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو اظہار کمال ہوا اپنے لیے نہیں، کیونکہ لغیر ہی ہے، وہ کمال اپنے لیے نہیں ہے۔ خداوند عالم سے جو بھی ظاہر ہوا، توجہ، خداوند عالم سے جو بھی ظاہر ہوا خدا کی ذات کے لیے نہیں۔ کیا ہو گیا؟ یہ تقسیم ہو گئے، تقسیم ہو گئے۔ خداوند عالم باکمال ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً باکمال ہے، تو وہ اظہار کمال کیا، اپنے لیے نہیں۔ خدا اپنے لیے اظہار کمال نہیں کر رہا ہے بلکہ لغیر ہی، دوسرے کے لیے، دوسرے کے لیے وہ کمال ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی ذات۔ تو خداوند عالم جب اظہار کمال کرنا چاہا، اظہار کمال کرنا چاہا تو فعل، قول اور امر کو ایک ذات میں رکھ کر، اگر میں نے 3 تقاریر آبازات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہیں تو زیادہ لطف آئے گا۔ 19، 20، 21 ماہ رمضان المبارک خادم نے جو ہے اسی مقام پر گفتگو کی تھی، کنتو کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لک اعرف۔ تو اس سلسلے میں خادم بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی کہ یہ تو قول ہے، قول کے لیے زبان کی احتیاج ہے، کہ بھئی خدا کیسے بولا، یہ ہو چکا، اس پہ ذکر ہو چکا ہے کہ کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لک اعرف، میں چھپا ہوا تھا، میں چھپا ہوا تھا خزانہ، مجھے بات محبوب ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں ایک مخلوق کو خلق کیا۔ تو وہ کیسے خلق کیا، کیا چیز خلق کی، وہ سب ہو چکا۔ بس چند اشارے کروں گا، اس سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میرے تقاریر کئی ایک حضرات ہیں اس میں نہیں سنے ہوں گے، اب ان کی خاطر دہرانا پڑے گا، مگر اگر دہرا دوں تو یقین جو حضرات کے سن چکے ہیں کہ پھر وہ مجھ سے کٹ جائیں گے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ بھی مجھ سے کٹیں، دور ہو جائیں، نہیں، میں سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا عادی ہوں، میں بائیکاٹ کا عادی نہیں ہوں، میں بائیکاٹ نہیں کرتا۔ چھپا ہوا خزانہ تھا، تو یاد رکھیں اس سلسلے میں خادم نے یہ بھی معروضہ کیا تھا، ذات احدیت پر حجاب ماننا کفر ہے۔ ایک تیسری بات ملی، ایک وہ فضیلت کا انکار کر دے کافر، خدا پر تعجب کرے کافر، ذات احدیت پر حجاب مانے کافر، مگر چھپا ہوا ہے، مگر چھپا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں خادم نے یہ معروضہ کیا تھا کہ ارادہ چھپا ہوا ہوتا ہے،
ارادہ باطن میں ہوتا ہے. ذات پر حجاب نہیں رہتا، ارادے پر حجاب رہتا ہے. ذات پر حجاب نہیں ہے، ارادے پر حجاب ہوتا ہے. اور ارادے میں کیا تھا؟ اس تعلق سے بھی خادم نے کہہ چکا کہ ارادے میں ولایت تھی، ارادے میں ولایت تھی. ولایت کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے. ولایت کا اطلاق تین چیزوں پر: علم، قدرت، حکم. جہاں یہ تین چیزیں ہوں اس کو ولی کہتے ہیں. اور یہ مجازن ولی نہیں ہوتا. مجازن ولی کے پاس یہ تینوں چیزوں کا ہونا لازمی نہیں ہے، لازمی نہیں. اور اگر ہو بھی تو جزوی، کلی نہیں. جیسے کہ آپ 1 2 3 بچوں کے باپ ہوں گے تو آپ بھی ولی ہیں، ولی ہیں. یقیناً علم ہوگا مگر مجازن، جزوی کلی نہیں. قدرت ہے، جزوی کلی نہیں. حکم جزوی کلی نہیں. اور جہاں علم، قدرت، حکم کلی ہو اس کو ولی مطلق کہتے ہیں. یہ ہے ولایت کی تعریف. یعنی ولایت اسی کو کہتے ہیں جہاں ان تین چیزوں کا ہونا. یاد رکھو، ولی اگر واللہ عالم کہہ دے تو وہ ولی نہیں. اور اگر ولی قدرت نہ رکھے تو وہ ولی نہیں. اگر ولی حکم نہ دے سکے تو وہ ولی نہیں. یاد رکھو، یاد رکھو، مجاز پر حکومت چلانا اور ہے. ارے مجاز پر اپنی حکومت چلانا اور ہے. حقیقت پر اپنی حکومت چلانا یہ اور ہے. خدا حقیقت ہے، خدا حقیقت ہے. اس حقیقت پر کوئی اپنی حکومت اس وقت توجہ، لفظوں کی قدر کرنا، وہ ولی مطلق پر، خدائے پر، حق پر اس وقت تک حکومت نہیں چلا سکتے جب تک کہ ولی مطلق نہ ہو. صیغہ امر سوائے خدا کے کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا. صیغہ امر حکمن استعمال ہوتے ہیں، یعنی کرنا لازمی ہے، لازمی ہے. اور یہ جتنے بھی صیغہ امر ہیں سوائے خدا کے غیر از خدا نہیں استعمال کر سکتا. اور قدرت سوائے خدا کے کسی اور میں نہیں ہو سکتی، کسی اور میں نہیں ہو. مگر یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ 4 معصومین ایسے نظر آئے جو اس پر حکومت کرتے ہیں. گھبرانا نہیں، پریشانی ہونا، میرے ساتھ گفتگو کرنا. خدا پر اپنی حکومت. یہی موقع ہے، یہاں سے لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں، یہاں سے لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں. اب بھیا کیا سنیں؟ خدا پر حکومت. ہاں، خدا پر حکومت اگر مجاز چلائے یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. اور اگر کوئی حقیقت بن کر، کوئی حقیقت بن کر، یعنی ولی مطلق ہو کر اگر یہ کہے کہ میں وہ ہوں جس کی اطاعت اللہ کرتا ہے، تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے. اپنا وجود اپنی اطاعت ہے.
میدان غدیر میں دو عامر نظر آ رہے ہیں. توجہ، میدان غدیر میں دو عامر نظر آ رہے ہیں. پہلا عامر خدا ہے، پہلا عامر خدا ہے. یہ کہہ رہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بس یہ ایک آیت ایسی ہے جس کے سبب بڑی آسانی کے ساتھ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جتنے اوامر ہیں ان تمام اوامر پر یہ امر غالب ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ جتنے بھی اوامر آئے ہیں ان اوامر میں خداوند عالم لہجہ نہیں بدلا. یہاں لہجہ بدل کر خداوند عالم خود طے کر رہا ہے کہ دیکھو یہ امر سب پر غالب ہے، جتنے اوامر ہیں اس پر غالب ہے. عامر خدا ہے، عامر خدا ہے. امر یا ایھا الرسول بلغ ہے، یہ امر ہے. عامر خدا ہے. معمور پیغمبر اسلام ہے، یعنی پیغمبر اسلام کو خداوند عالم معمور کر رہا ہے امر کے سبب. اگر وہ عامر نہ ہوتا تو یہ معمور نہ کرتا. پیغمبر اسلام معمور ہے، عامر اللہ ہے. امر ولایت ہے، امر ولایت ہے. سوچو کلمہ گو، سوچو کلمہ. تم جس کا کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہوتے ہیں وہ خود ولایت کے امر پر پابند کیا جا رہا ہے. رسول خدا کو خود خداوند عالم پابند کر رہا ہے. اگر یہ نہیں تو لا الہ الا اللہ ہے، نہ محمد رسول اللہ ہے. پتا چلا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا قیام علی ولی اللہ سے ہے. تو پھر میں کہہ سکتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بھی اگر غالب ہے تو امر ولایت غالب ہے، کیونکہ اس امر کے سبب دو اوامر بچے. عامر خدا ہے، امر ولایت ہے، معمور پیغمبر اسلام ہے. اب دوسرا عامر سنو. دوسرا عامر رسول خدا ہے. دوسرا عامر رسول خدا ہے. امر ہے اللہم والے من والا، وعادے من عادا، ونصر من نصرا، واغفر من خذلا. معمور خدا ہے. معمور خدا ہے. پتا چلا کچھ حالتیں محمد والے محمد پر ایسی آتی ہے کہ یہ عامر بنتے ہیں، خدا معمور بنتا ہے. اور بعض حالات ایسے آتے ہیں کہ محمد والے محمد معمور ہوتے ہیں، خدا عامر. یہی اعلان اللہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لنا ما لا حالت نحن فیہا ہو وہوا نحن وہوا ہوا ونحن. بڑی آسانی کے ساتھ خادم نے آج مسئلے کو حل کر دیا.
اور جب میدان غدیر سہارا بنا تو لنا مالائے حالاتن سمجھ میں آ گیا. کچھ حالتیں ایسی ہیں، کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ ہم خدا کی قسم میدان غدیر میں اعلان ولایت اللہ کا ہو رہا تھا. اعلان ولایت اللہ کا ہو رہا تھا. سنیں گے نا، سن لیں گے، برداشت کر لیں گے. برداشت تو کر رہے ہیں. ابھی میں کیا پوچھوں، یہ میری نادانی ہے جو پوچھ رہا ہوں، بے وقوفی ہے. الحمدللہ مسلسل قبول کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اب کیا مگر کریں کیا؟ دور تک آواز جا رہی ہے، دور تک آواز جا رہی ہے. تو میدان غدیر میں اللہ کی ولایت کا، اللہ کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا. اللہ کی ولایت کا اس دن کی خاطر لوگ سمجھے نہیں، آغاز اور انجام کو ملانا، آغاز اور انجام میں مناسبت ہونی چاہیے، آغاز اور انجام میں مناسبت ہونی چاہیے. جیسا آغاز ہو ویسا ہی انجام ہونا چاہیے، جیسا آغاز ہو ویسا ہی انجام ہونا چاہیے. آغاز کعبہ ہے، اللہ بولنا، آغاز بیت اللہ ہے، انجام میدان غدیر ہے. میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. سب بولیں گے، سب بولیں گے. اور جو پہنچ گئے وہ بول رہے ہیں، جو بھی خاموش ہے ان کی خاطر آغاز بیت اللہ ہے، انجام میدان غدیر ہے. آغاز بیت اللہ، انجام کچھاووں کا منبر. لفظ بدلا. وہ آغاز میں بھی اولو العزم. یا اللہ جاگو یار. بیت اللہ ابراہیم پیغمبر بنا ہے، بیت اللہ ابراہیم پیغمبر بنا ہے. کچھاووں کا منبر رسول خدا یعنی پتا چلا جہاں علی ہو اولو العزم معمار بنتے. علی اللہ اکبر. تو چنانچہ وہ اولو العزم پیغمبر بیت اللہ بنائے، علی آئے، ولایت آئی. لفظ بدل رہا ہوں، بیت اللہ میں ولایت آئی جس کے سبب بیت اللہ ہے. کیوں بیت اللہ بولا گیا؟ چونکہ ولایت کو ظاہر کرنا تھا، ولایت کو ظاہر کرنا تھا، اسی لیے بیت اللہ بولا گیا. انجام آغاز بیت اللہ، انجام کجاووں کا منبر. آغاز میں پیغمبر اسلام عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، ید اللہ، قلب اللہ. کیوں بولے؟ سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آیا. آغاز کو جب انجام سے ملایا، آغاز کو جب انجام سے ملایا تو سمجھ میں آیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل. اچھا، فعل بھی ہے، امر بھی ہے، قول بھی ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ.
فعل، قول، امر، تین چیزیں، یہ تین چیزیں جب ایک ذات میں ہو، تھوڑا سنبھل کر سن لو، قبول کر لو، زیادہ سوچنے سے سمجھ میں نہیں آتی بات، ہاں بہت غور و فکر کرے تو خسارہ ہے، زیادہ نہیں کرنا، زیادہ نہیں، اپنی جتنی عقل ہے اتنا ہی کرنا، اب زیادہ اگر کرنے گئے وہ جتنی بھی عقل ہے وہ بھی چلے جائے گی، نعمت خدا کی اٹھا کر رکھو۔ فعل، قول، امر، یہ خدا ظاہر کرا، کون ظاہر کرا؟ خدا۔ تو یہ فعل، قول، امر کہاں تھے؟ کہاں تھے بھائی؟ ذات احدیہ۔ تو پتا چلا جہاں یہ تین چیزیں یکجا ہوں اس کو اللہ کہتے ہیں۔ مولا خوش رکھے، مولا بادشاہ رکھے، مولا سلامت رکھے تم کو، تینوں چیزیں۔ اور یہ طے شدہ بات ہے، کمال لذات ہی نہیں ہوتا، کمال لذات ہی نہیں ہوتا، لغیر ہی ہوتا ہے۔ تو بھائی ہم سے کیوں سوالات کر رہے ہیں، کیوں مجھ سے الجھ رہے ہیں غیر ضروری کے؟ ارے جاؤ خدا سے پوچھو، تو اپنے کمال کو جس طرح چھپا کر رکھا تھا اور رکھ لیتا تو آج اتنے فرقے نہ ہوتے، اتنے شیعوں میں اتنے نہ ہوتے۔ آج کل شیعوں میں مختلف عالم دورہ ہیں، میں بتاؤں گا سنیں، شیعوں میں عالم دورہ مختلف ہے، صورت بدلی ہوئی ہے۔ ایک عالم دورہ ناطق ہے، ایک عالم دورہ صامت ہے۔ میں وضاحت کروں گا اس کی، میں وضاحت کر لوں گا، بیچ میں یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ایک عالم دورہ ناطق ہے، ایک عالم دورہ صامت ہے۔ ناطق عالم دورہ ایران میں ہے، ناطق عالم دورہ یا نجف میں ہے۔ نجف سے مراد وہ جو بھی ہیں آپ اس سے واقف ہے نا، ہاں وہ عالم دورہ کہہ رہا ہوں، ہمارے عالم دورہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے عالم دورہ کی، ان کے عالم دورہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ناطق ہے، یہ ناطق ہے۔ اب ایک عالم دورہ ہر ایک کے گھر میں ہے، عالم دورہ ہر ایک کے گھر میں ہے، وہ ہے کمپیوٹر۔ کیا ہے وہ؟ کمپیوٹر۔ یہ بھی عالم دورہ ہے۔ باپ سمجھ رہا ہے بچہ علم لے رہا ہے، نہیں، بیٹا بھٹک رہا ہے، صرف وہاں پر گمراہی ہے۔ عقل رکھنے والا یقیناً اپنی عقل کو استعمال کر کر وہ کمپیوٹر میں جو بھی کتابیں، جو بھی باتیں فیڈ کیا ہے اس سے پوچھے گا، یہاں نہیں میں پڑھا ہوں، اللہ کہاں پڑھے؟ کمپیوٹر پہ۔ اچھا، اب یہ بھی درس دینے لگے ہیں کمپیوٹر کے مخلط، اب جو اپنی عقل میں آئے وہ، اور وہ ایسا ہے ثابت۔ اب یہ ناطق سمجھ رہے ہیں، اب سمجھ کر جو پھیلا رہے ہیں تعاون کا مرض، اللہ اکبر، اب کیا بتاؤں کتنے لوگ اس سے مریض ہو رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں۔ تعاون ایک ایسی بیماری ہے، ہاں جیسے کہتے ہیں نا چٹ منگنی پڑ گیا، چٹ منگنی
پڑھ دیا، بس رشتہ ایسا آیا، بس ہو گیا، اللہ کی طرف سے تھا، چٹ منگنی پٹ بیاہ، فوراً بیاہی ہو گئی۔ بس اسی طرح تعاون ہے، بس تھوڑی دیر میں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی تعاون کا، تعاون کا جو مرض ہوتا ہے اس کے لیے وسیلہ چوہے ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ چوہے۔ اسی طرح کمپیوٹر پر پڑھ کر یہ چوہے تعاون کا مرض پھیلا رہے ہیں۔ درود کا تحفہ پیش کرو بآواز بلند۔ دیکھیں اب یہ ماہ رمضان المبارک ہے، تقریباً تیسرا عشرہ، اب یہ بھی اختتام کی منزل پر ہے۔ سال بھر سب عالم دورہ کوشش کر رہے ہیں، کیا نہیں میں نوجوانوں میں تشہد بتا رہا ہوں کہ تشہد کی کیا ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے، بغیر تشہد کے نماز نہیں ہوتی۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ سال بھر کی آپ کی جو محنت تھی اس کا رزلٹ، کیونکہ چاہے وہ مسجد جعفری ہو یا بیت القائم ہو یا عبادت خانہ ہو یا یہ کہ مسجد علی ہو، نام دیکھیں مسجد علی ہے، مسجد علی ہو یا جو بھی مسجد ہو، اب مسجدیں ختم ہو گئی تو ظلم ہو رہا ہے عشر خانوں پر، وہاں پر نمازیں ہو رہی ہے، تو کہاں پر مسجد تیماس خاں پورا ہے، تو بہرحال مختلف مقامات پر نمازیں ہو رہی ہے، تو کہاں پر تشہد میں علی ولی اللہ ہو رہا ہے نہیں، تو پھر یہ جو آپ کی جو سال بھر کی محنت تھی وہ رائے کہاں گئی؟ جس کو آپ سال بھر سمجھائیں پھر وہ عبادت خانے میں نظر آ رہا ہے، پھر وہ مسجد جعفری میں نظر آ رہا ہے، پھر وہی بیت القائم میں نظر آ رہا ہے، کوئی شیخ کے پیچھے ہے، کوئی پٹھان کے پیچھے ہے۔ یہ تشہد پہ گفتگو مت کرو، گفتگو اگر کرنی ہے حق اور باطل پر گفتگو کرو۔ اگر گفتگو کرنی ہے تو یہ پوچھو کہ رسول خدا 2 دیے یا 4؟ رسول خدا قرآن اور حدیث دیے یا قرآن حدیث عقل اجماع؟ تو یہ عقل اور اجماع کہاں سے بڑھا ہے، اس پر گفتگو کرو۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ حالانکہ اخباریوں میں تو گروپ نہیں ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں میں نہیں سمجھتا، یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں میں نہیں سمجھتا، اخباریوں میں صرف ایک ہی ہے۔ ہاں اب اخباریوں میں بھی گروپ بنا ہے، وہ کیوں؟ تو بولے وہ اوم سمجھ میں نہیں آیا۔ ہائے 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 ہائے، دیکھو بیٹا اتنا سن لو، جس وقت کہ آپ پھالی پر تھے، جب آپ پھالی پر تھے اس وقت یہ کتاب آ گئی، اوم اور علی کیا ہے کتاب اس وقت آ چکی۔ چلو آواز بڑی دور تک جا رہی ہے، جو حضرات کے مجھ سے پردہ کرتے ہیں، پردہ مجھ پہ نہیں ہے، میں مرد ہوں، پردہ مجھ پہ نہیں ہے۔ جو لوگ مجھ سے پردہ کرتے ہیں وہ دور بیٹھ کر سنتے ہیں، تو ان سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس سلسلے میں کیس ڈال رہا ہوں۔ اوم علی، آپ کے قبلہ، آپ کا پھٹیچر شاعر جو آپ کے سنا ہوں میں کہ کلام لکھ رہے ہیں، بد کلام لکھ رہا ہے، تو سنا ہوں میں کہ وہ کلام لکھ رہے ہیں کہ جو اوم کہتے ہیں یہ مشرک ہے، چپ بیوقوف نالائق سڑی کم بخت، معلوم کچھ نہیں، بھونک رہا ہے، خارج زدہ کتا ہے۔ تو شاعر سے بولو، جو بھی شعرا کلام لکھے ہیں ان سے بولو، کیس میں امپلیڈ ہو،
جو کیس پڑھنے والا ہے نا تقریباً ہو چکا ہے، پڑھنا والا کہ پڑھ چکا ہے سمجھے، امپیڈ ہو جاؤ، آؤ آ کر سمجھاؤ، غلط ہے سمجھاؤ، وہاں بکواس نہیں چلتی، شاعری نہیں چلتی۔ اچھا کمال تو یہ ہے وہ حضرات پوچھ رہے ہیں نہیں اس پہ کوئی نص ہے کیا، اوم کہنے پہ نص دیجئے۔ ارے کمبخت 1987 سے قرآن اور حدیث پر نص دی جا رہی ہے۔ 1987 سے قرآن اور حدیث پہ نص دی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مذہب شیعہ میں عقل اور اجماع نہیں ہے۔ اتنے نصوص دیے جا چکے ہیں تو پھر قبول کیوں نہیں کیے؟ اوم کے تعلق سے نص، ارے ہمارا سوال ہے توجہ، اوم کے تعلق سے میں نص دوں گا، تم مجتہد پہ نص دو۔ قرآن سے دلیل دوں گا، قرآن سے دلیل دوں گا۔ جو ائمہ برحق کو چھوڑ کر جو امام بناتے ہیں وہ بت پرست ہے، تو گویا تم بت پرستی کر رہے ہیں، ہم بت پرستی نہیں کر رہے۔ درود کا تحفہ پیش کرو بابا سے بلا۔ کو قادیانیوں سے ملا دیا۔ دیکھیے وہ جیسے کہ وہ اہل سنت الجماعت میں قادیانی فرقہ ہے، بس اسی طرح یہ جو اخباری ہیں وہ بھی قادیانی ہے۔ تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس پر بھی دلیل دیا، اس پر بھی دلیل دیا، خاموش ہو گئے۔ قادیانیوں کے ہاں ختم نبوت نہیں ہے، قادیانیوں کے ہاں ختم نبوت نہیں ہے، اصولیوں کے ہاں ختم امامت نہیں ہے۔ تو بولو آپ قادیانیوں میں مل رہے ہیں یا ہم تو 12 پر رک گئے، جانتے کچھ نہیں۔ کتابیں ساتھ ہیں، کتابیں ساتھ ہیں، اب کچھ جماعت ہٹ گئی۔ نہیں بھائی دیکھیں اخباریوں میں چل رہا ہے، اخباری میں آپ سمجھ رہے ہیں اخباری ہے، میں نہیں سمجھتا اخباری ہے، اب آپ سمجھتے ہیں سمجھیے، اس سے پہلے بھی خادم کر چکا ہے، یہاں سے ہٹا کوئی اخباری نہیں ہے، کوئی اخباری نہیں، آپ سمجھتے ہیں وہ صرف لوگوں کو بھٹکانے۔ تو بولے تم علی کو ماننے والے اخباری ہیں یا اوم کو ماننے والے اخباری؟ اوم علی کو جو مانے وہی اخباری ہے، وہی اخباری ہے۔ اب ایک جماعت نکلی پھٹی چروں کی، معذورین کے بچے نکلی اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیے نماز عیدین نہیں ہے، نماز عیدین فی زمانہ نہیں ہے، یہ کہاں سے لائے؟ ایسے لگ رہا ہے یہ بھی ایک مفتی کا فتویٰ ہے، جبکہ من لا یحذرہ الفخیم امام محمد باقر علیہ السلام کہہ چکے ہیں کہ امام کے ساتھ سنت ہے، امام عادل کے ساتھ واجب ہے۔ تو بتاؤ یہاں دو اماموں کا ذکر ہے، وہ کون سا امام ہے جس کے ساتھ سنت ہے، وہ کون سا امام عادل ہے جس کے ساتھ واجب ہے؟ واجب ہے تو کہنا ہوگا جو امام برحق ہے جب وہ ظاہر ہوگا نماز عیدین واجب ہے، فی زمانہ سنت ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں واجب ہے، مگر جب شدت کے ساتھ اس پہ ورک ہو رہا ہے تو شیعوں کا فریضہ ہے نماز پڑھنا،
اصغر صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں عید کی نماز آپ پڑھائیں گے؟ یہ عید کی نماز میں یہاں سے اعلان کر رہا ہوں، آپ پڑھائیے، میں اجازت دے رہا ہوں۔ شدت کے ساتھ ہر کو اس پر عمل کرنا ہے۔ جیسے جب خونی ماتم کے خلاف فتویٰ آیا تو آپ لوگ کیا کیے؟ احتجاج میں خونی ماتم کیے، خونی ماتم۔ پتہ چلا جیسا فتویٰ ہو اسی انداز میں جواب، اسی انداز میں جواب۔ جب وہ کہہ رہے ہیں نماز عیدین نہیں ہے، اب پڑھنا پڑھنا، میں تو گفتگو کر رہا ہوں۔ بعض حضرات کا بیٹھے ہیں ہمارے اکبر، تقریباً یہ ماہ رمضان المبارک میں ان کے ساتھ گزارا ہوں، کیونکہ میں تو بالکل وہ عالم دورہ سے پیدل ہوں، کمپیوٹر والے عالم دورہ، مجھے کچھ نہیں آتا، یہ میری مدد کرتے ہیں، یہ سب آن کر کے دیتے ہیں۔ کوئی سوال آیا تو میں جواب دیتا ہوں۔ ابھی زمانہ یہ بھی چل رہا ہے کہ سیدانی کا عقد غیر سید سے حرام حرام حرام، یہ چل رہا ہے، اس کا بھی خادم جواب دے رہا ہے۔ ہاں نہ کریں، یہ اور بات ہے، حرام نہ بولے، حرام نہ بولے، نہ کریں۔ تو بھی میرا یہ سوال ہے، میرا یہ سوال ہے، جب سیدانی کا عقد غیر سید سے نہیں ہو سکتا تو سید زادے کا عقد غیر سیدانی سے کیسے؟ کیونکہ وہ دلائل قائم کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے کیونکہ جو غیر سید ہوتا ہے اس پر صدقہ حلال ہے اور سیدانی پر صدقہ حرام ہے۔ چلے سید ہے، غیر سیدانی ہے، وہ غیر سیدانی صدقہ خور ہے، وہ صدقہ کھا رہی ہے، سید کا نکاح ہو رہا ہے، جب بچہ پیدا ہوگا کس کا بچہ ہے؟ بچہ ایک طرفہ نہیں ہوتا، پڑھو حدیث، کچھ چیزیں ماں کی طرف سے، کچھ باپ کی طرف سے، کچھ خدا کی طرف سے، خدا کی جانب سے ہوا سے خمسہ، خدا کی جانب سے ہوا سے خمسہ، روح خدا کی جانب سے، اسی لیے موت برحق ہے، موت برحق ہے۔ روح کے نکل جانے پر افسردہ نہیں ہونا، کیونکہ آپ کا یہ جو جسد ہے اس میں خدا نے روح عطا کی، یہ جسد ماں اور باپ کی وجہ سے ہے۔ تو بتاؤ مجھے، تمہارا یعنی سید زادے کا بچہ کس کے بطن میں پرورش پا رہا ہے؟ غیر سیدانی کے۔ شیر کس کا پی رہا ہے؟ غیر سیدانی کا۔ تو پھر یہ شرک کیوں ہو رہا ہے؟ جب کفر کی بات آئی کہنے لگے سیدانی کا کفر غیر سید نہیں ہو سکتا، تو پھر سید کا کفر غیر سیدانی کیسے؟ کفر ہر دو کو کہتے ہیں، دونوں ایک ہو۔ کفر مذہب کا دیکھا جاتا ہے، مذہب کا آخری جملہ سن لو پھر آ جاؤں میں اپنی منزل کی طرف۔ یاد رکھو ماں کے قدموں تلے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اگر ماں غیر سیدانی ہے، بچہ سید ہے، کس کے قدموں تلے جنت آئی؟ درود کا تحفہ پیش کرنا بآواز بلند۔ ارے ظالموں نے حد کر دی، ظالموں نے حد کر دی، یعنی سیدانی کا عقد غیر سید سے حرمت منوانے کی خاطر لکھ دیا۔ تقریباً 600 صفحات پر کتاب ہے، قریب 600 صفحات پر کتاب شائع ہوئی ہے۔ نہج
نہج السادات، اور اس میں لکھتا ہے ظالم کہ خداوند عالم جو اجر کا مطالبہ کیا ہے آئے مودت، یہ اس سے مراد صرف اور صرف پنجتن نہیں، اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے بلکہ تا قیامت آنے والے اولاد رسول ہیں، تا قیامت آنے والے اولاد رسول، جانا گھر جانے کے بعد قرآن اٹھانا پڑھ لینا، آئے مودت کی تفسیر امام کہہ رہے ہیں اس سے مراد صرف اور صرف اصحاب کسا ہے، سے مراد اصحاب کسا ہے۔ ایک طرف فتووں کی مخالفت ہو رہی ہے اور خود فتویٰ جاری کر رہے ہیں، درود کا تحفہ پیش کرنا بآواز بلند، اللہ اکبر، نہیں، سب مل کر درود پڑھیں، سب مل کر پڑھیں، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی۔ تو چنانچہ خادم یہ معروضہ کر رہا تھا، خادم یہ معروضہ آغاز اور انجام میں مناسبت ہونی چاہیے، تو پیغمبر اسلام عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ نفس اللہ الی آخری جو کہے تھے وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میدان غدیر میں اس عین اللہ کو بتانا تھا، اس وجہ اللہ کو بتانا تھا، اس ید اللہ کو بتانا تھا، اسی لیے عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ نفس اللہ کہے، کیونکہ وہ اللہ کی ولایت ہے، اللہ کی ولایت ہے، جہاں جس کے ہاتھ میں ولایت خدا آ جائے، ایک لفظ دے رہا ہوں، جس کے ہاتھ میں ولایت خدا آ جائے تو خدا اس کی سننے پر پابند ہے۔ لفظ دیا ہوں خدا کو کوئی پابند نہیں کر سکتا، اگر پابند کروانا چاہتے ہیں تو مشکل کشا کا دامن تھامو، مشکل کشا کا دامن، جب مشکل کشا کا دامن تھام لیں گے تو اب وہ پابند ہو جائے گا، جس کے سبب پیغمبر اسلام عامل بن کر خدا کو مامور کر رہے ہیں، اور امر ہے اللہم والے من والا وعادے من عادا وانصر من نصرا۔ درود کا تحفہ پیش کرنا بآواز بلند، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اثر لذات ہی نہیں ہوتا، اثر لغیر ہی ہوتا ہے، کمال لذات ہی نہیں ہوتا، کمال لغیر ہی ہوتا ہے۔ خداوند عالم اپنا کمال رکھ کر سکوت کے عالم میں ہے، کمال رکھ کر سکوت کے عالم میں ہے۔ اب ایک مرتبہ خداوند عالم اپنے کمال کو ظاہر کیا۔ خدا کا کمال کیا ہے کہہ چکا ہوں، خدا کا کمال اس کا فعل، اس کا قول، اس کا امر ہے، فعل، قول، امر، یہ ہے خدا کا کمال، یہ ہے خدا کا کمال۔ یہ کمال لذات ہی نہیں ہوتا، یہ کمال لذات ہی نہیں ہوتا، یہ کمال لغیر ہی ہوتا، یہ کمال لغیر ہی ہوتا۔ مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ جہاں فعل، قول اور امر ایک جا ہو، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں، کیونکہ کس کا فعل ہے، کس کا فعل ہے، اللہ کا۔ کس کا قول ہے، کس کا امر ہے، اللہ کا ہے۔ اگر اس ذات میں یہ فعل و قول اور امر نہ ہوتی تو آپ اللہ نہ کہتے۔ اب دیکھیں گے یہاں سے کتنے لوگ میرے ہم سفر رہیں گے، کتنے لوگ ہم سفر رہیں گے۔ فعل، قول، امر، یہ تین چیزیں جب ایک جا مل جائے، اسی ذات کو اللہ، اسی ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اثر لذات ہی نہیں ہوتا،
اثر لغیر ہی ہوتا ہے. خدا کا فعل اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, خدا کا قول اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, خدا کا امر اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, لغیر ہی ہے, لغیر ہی ہے. کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, ارادہ خدا یہ ہوا کہ اپنے کمال کو ظاہر کروں تو فعل قول امر کو ظاہر کیا, فعل قول امر کو ظاہر کیا. جہاں یہ تین چیزیں ملیں اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیونکہ خدا اپنے کمال کو ظاہر کیا, کمال کو ظاہر کیا, اور خدا کا کمال کمال مطلق ہے, کمال مطلق ہے, کمال مطلق ہے. اس کمال میں کوئی شریک نہیں ہو, کیونکہ توجہ ایسا کمال ہے, ایسا کمال ہے جس کی شان میں یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے, یا فاعلو یا فاعلو بغیر المباشرہ, ایسا فاعل جو بغیر مباشرت کے, بغیر چھوئے, بغیر مباشرت کے کائنات میں جو بھی ملے جس پر اطلاق شے ہو وہ مباشرت سے ہے, وہ مباشرت سے ہے. مگر اول مخلوق ایسی ہے, اس شان کی ہے, بغیر مباشرت کے جو ظاہر ہوئی تو کیا ظاہر ہوئی؟ فعل قول امر. جب جہاں یہ تین چیزوں توجہ, جہاں یہ تین چیزیں ایک جا دکھنے میں آئے تو اس کو دیکھ کر یہ کہنا یہ کمال مطلق ہے, یہ کمال مطلق ہے, اللہ ہے, یہ دلیل ہے اس کے کمال مطلق کی. اول مخلوق دلیل ہے خدا کے کمال مطلق کی. کیوں کہا گیا کمال مطلق؟ فعل قول امر علم قدرت حکم, یہ تمام چیزیں اول مخلوق میں نظر آ رہی ہے. اثر لذات ہی نہیں ہوتا, اثر لذات ہی نہیں ہوتا, اثر لغیر ہی ہوتا. تو خداوند عالم میں جو اثر ہے وہ اثر اس کی ذات کے لیے نہیں ہے, اس کی ذات کے لیے لغیر ہی. تو یہ طے ہو چکا جس کسی کو بھی خدا ظاہر کیا وہ اثر اس کے لیے تھا. یا اللہ, یہاں سے تھوڑی خشکی نظر آ رہی ہے. یعنی جس کو ظاہر کیا اول مخلوق کو, خدا میں جو اثر ہے وہ اثر اس کی ذات کے لیے نہیں. یا اللہ, نہیں بھائی, نہیں نہیں نہیں, میں بات کو نہیں پہنچا سکا, نہیں پہنچا سکا. یہاں پر بوتل بھی رکھی ہوئی ہے پانی کا, پانی کی بوتل ہے, گلاس ہے, اس میں بھی پانی ہے, اس میں بھی پانی ہے. بوتل میں جو پانی ہے وہ بوتل میں جو پانی ڈالا گیا ہے اس کی پیاس بجھانے نہیں, شیشے کی پیاس بجھانے نہیں, گلاس کی پیاس بجھانے نہیں. وہاں ہے اثر, بے نیازی میں وہ شیشہ ہے, بے نیازی کے عالم میں وہ شیشہ ہے, اور یہی کہہ رہا ہے مجھ میں اثر ہے. جس کو احتیاج ہے میرے پاس آؤ, میں تمہارے پاس نہیں جاؤں گا. مجھ میں جو اثر ہے میرے لیے نہیں. پانی کو پیاس نہیں لگ رہی, پانی کو پیاس نہیں لگ رہی ہے. ماہ رمضان المبارک ہے, آپ پانی کے بیرل کے پاس ٹھہر کر کہہ رہے ہیں کہ تجھ پہ روزے واجب نہیں ہے. دیکھ, تو بھی ایک شے, میں بھی ایک شے. ارے میرا شکم پانی سے خالی, حلق سوکھ رہا ہے, اور تو پانی کو لے کر بیٹھا کہ تجھ پہ روزے نہیں ہے, تجھ پہ روزے نہیں ہے. پتا چلا شے ہے
مگر جو آپ پر واجب ہے وہ اس پہ نہیں. ارے ایک اشارہ کیا, ایک اشارہ کر دیا, کاش کے پہنچ جاتے. پتا چلا شے ہے, جو چیز آپ پر واجب ہو اس پر واجب. اب جو بھی شے دکھے سوال نہیں کرنا. اب آپ رسول خدا سے پوچھے کیا آپ پر روزے واجب نہیں, آپ پر روزے واجب نہیں. واجب کی عظمت بتانے کے لیے وہ روزے رکھے. اب یہاں سے پھر ٹاپک بدل جائے گی, اب پھر نماز روزے میں آ جاؤں گا, آپ حضرات اونگیں گے. نیند کا غلبہ آ جائے گا. مختصراً اتنا سن لو, اول مخلوق جو ظاہر ہوئی ہے اس کو دیکھ کر کمال مطلق خدا کہنا. کیسے کمال مطلق؟ اس کا جو فعل ہے, اس کا جو قول ہے یہ ہے, اس کا جو امر ہے یہ ہے. یعنی جو خدا کا فعل و قول و امر ہے یہ اول وجود میں ہے, جو خدا میں ہے. لا فرق ہے, کوئی فرق نہیں ہے اس کے فعل میں اور اس کے فعل میں. اگر اس سے فعل ظاہر نہ ہوتا تو یہ فعل نہ بنتا, قول نہ ہوتا تو پھر یہ قول خدا نہ ہوتا, اگر امر خدا نہ ہوتا تو یہ امر خدا نہ ہوتا. اس میں جو یہ فعل و قول و امر تھا اپنی ذات کے لیے نہیں لغیر ہی تھا, ظاہر ہو گیا, سمجھ میں آ گیا. خدا کا فعل اور قول امر کس کے لیے ہے سمجھ میں آ گیا. ہائے 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 ہائے, خدا کا فعل اور قول اور امر کس کے لیے ہے یہ سمجھ میں آ گیا, خدا کے لیے نہیں ہے, لغیر ہی ہے. مگر جب یہ فعل خدا, قول خدا اور امر خدا لے کر ظاہر ہوئے تو یہ کہنے لگے یہ اثر لذات ہی نہیں, یعنی ہم بھی جو اثر لے کر آئے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لغیر ہی ہے. اللہ اکبر. یعنی پتا چلا ان کا فعل اور قول اور امر ان کی ذات کے لیے نہیں ہے, غیر کے لیے ہے. اب یہاں پر بھی اور پھر وقت بڑھ جائے گا, اب زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ جب فعل اور قول اور امر ہے تو اس کا قیام کہاں ہے؟ خیال اجمال سے ساتھ سن لو. اجمال ویسے بھی مجالس کا سلسلہ ہے, 24 رمضان المبارک کو بھی بیت السکینہ میں مجلس ہے, 26 رمضان المبارک کو بھی مجلس ہے. سننا ہے تو تشریف لے آئے بعد دورہ ختم قرآن, وہاں مجلس ہے, آپ حضرات شرکت فرمائیں. اجمالاً اتنا سن لیں کہ ایک وجود کا ایک ظاہر ہوتا ہے, ایک باطن ہوتا ہے. وجود کا ایک ظاہر ہوتا ہے, ایک باطن ہوتا ہے. جیسے خدا کے لیے بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے, ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. یہ مخلوق اول جو ظاہر ہوئی اس کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ظاہر کو فعل کہتے ہیں, ظاہر کو فعل کہتے ہیں, باطن کو قول اور امر کہتے ہیں. ظاہر کو فعل کہتے ہیں, باطن کو قول اور امر کہتے ہیں. یاد رکھو باطن میں اگر قول و امر نہ ہو تو فعل ظاہر نہیں ہوتا, فعل ظاہر نہیں ہوتا. فعل اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک کہ قول اور امر نہ ہو. قول اور امر باطن میں ہے, ظاہر میں فعل ہے. تو خداوند عالم جس کو ظاہر کیا یہ فعل تھا, یہ فعل خدا تھا. تو پتا چلا ظاہر ہونے والا فعل ہے, فعل ظاہر ہوتا ہے. قول اور امر اس وجود کے اندر ہے. ظاہر محمد ہے, ظاہر محمد ہے. باطن یعنی فعل, قول اور امر, باطن یعنی قول اور امر یہ علی ہے.
بنیاد پر یہ کہا گیا فعلنا فعل اللہ، قولنا قول اللہ، لذات ہی نہیں ہوتا، اثر لذات ہی نہیں ہوتا، لغیر ہی ہوتا کہ ان کا فعل اب ان کا فعل نہیں، وہ اللہ کا فعل ہوا، ان کا قول نہیں، وہ اللہ کا قول ہوا، ان کا امر نہیں بلکہ وہ اللہ کا امر ہوا۔ بظاہر ان سے ظاہر ہوگا، بظاہر ان سے ظاہر ہوگا، مگر یہ مانا جائے گا یہ اللہ کا، اس کو شرک نہیں کہتے، اس کو شرک نہیں کہتے، یہ خداوند عالم کا نظام ہے۔ خداوند عالم نے اپنا نظام اسی طرح بنایا ہے کہ دیکھو مجھ سے فعل ظاہر ہوگا، اس فعل کے باطن میں قول اور امر ہوگا، بس جو فعل ظاہر کر دے وہ اس کا نہیں میرا۔ یہی تو سبب تھا دوش پیغمبر پر علی ولی قدم رکھ کر یہ کہہ رہے تھے قل جاء الحق ذاق الباطل ان الباطل، حق آ گیا۔ کیوں؟ ان کا فعل نہیں ہے، ان کا قول نہیں ہے، یہی ہے حالت کا بدلنا۔ درود کا تحفہ پیش کرنا بابا بلال۔ بس میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ میری محنت چیز ہو گئی، اب یہاں پر میں ذکر کو تمام کر رہا ہوں۔ یہی سبب ہے کہ محمد وال محمد سب سے جدا گانا ہے، اور جو پیغمبر اسلام نے کہا من رانی فقط، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھا۔ کیا مطلب ہوا؟ کیونکہ یہ فعل خدا ہے، یہ فعل خدا کو دیکھنا ہے، قول خدا کو دیکھنا ہے، امر خدا کو دیکھنا ہے، جس کی بنیاد پر علی کو وجہ اللہ کہا گیا، کیونکہ یہ امر خدا ہے، اس کو دیکھنا، اللہ کو نہیں بھائی میں تو نہیں مانتا، در جہنم مت مانو، آپ کافر تو ہو گئے، آپ کے ماننے اور نہیں ماننے سے کیا اس کی الوہیت پر کوئی حرف آ رہا ہے؟ لا حول، یہ تو ایسے ہو گیا آج میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس کو نیچا دکھانا، اللہ آپ اور خدا کو نیچا دکھانا، تمہارے سجدوں سے خدا بلند ہو رہا ہے۔ یاد رکھو، جملہ سنو، خدا کو بلند ماننے والوں، علی جب بارگاہ احدیت میں خداوند عالم کی بارگاہ میں جب سجدہ کر دیا تو ہم اللہ اکبر کہنے لگے۔ کیونکہ علی الاعلیٰ جب سجدہ کر رہا ہے تو اس سے سمجھ میں آیا کہ کوئی اور اکبر ہے، جس کی بنیاد پر اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرنے بابا بلال۔ یہ اثر لذات ہی لغیر ہی، اسی کو توحید کہتے ہیں، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ خادم کیا معلومہ کر رہا ہے کہ اگر مزید اور آبازہ کا وقت لے لوں تو یہ ظلم ہوگا، نہیں، ماہ رمضان المبارک ہے۔ اثر لذات ہی نہیں ہوتا، لغیر ہی ہوتا، لذات ہی نہیں لغیر ہی، یعنی ایک ذات اپنی نفی، اپنے اثر کا کلمہ لغیر ہی سے، اب اس ذات میں جب وہی اثر آیا تو وہ یہ کہتی بھی نظر آئی یہ اثر لذات ہی نہیں لغیر ہی، یعنی وہ اپنی نفی کر رہی ہے۔ نفی اور اثبات کو توحید کہتے ہیں، نفی اور اثبات کو توحید کہتے ہیں۔ خدا اپنے کو نہیں منوانا چاہا، خدا اپنے
کو نہیں منوانا چاہا بلکہ جس کو خلق کیا اس کو منوانا چاہا. اگر اس کو توجہ دلیل دوں گا، اگر اس کو منوانا نہ چاہتا تو خدا یہ نہ کہتا کہ اگر کوئی علی کا نافرمان میرا متی ہے تو میں اس کو جہنم واسطے اپنے کو منوانے کے لیے خدا کا یہ منشا ہے علی کو مانے، علی کا یہ منشا ہے اس کو مانے. اسی بنیاد پر وہ بھی ثبت، اسی بنیاد پر یہ بھی ثبت. دو بے نیازوں کے درمیان لا الہ الا اللہ ہے. درود کا تحفہ پیش کرنا اللہ. اب وہ بندوں کا کلمہ تو استعمال نہیں کرتا، بندوں کا کلمہ تو استعمال نہیں کرتا. علی کہہ رہے ہیں انا لا الہ الا اللہ، انا لا الہ الا اللہ. خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے انا لا الہ الا اللہ، بلکہ خدا یہ منوانا چاہتا میں جو تھا وہ ہوں رہوں گا، جو تھا وہ ہوں وہ رہوں گا، مگر میں جس کو منوانا چاہتا ہوں اس کو معراج میں بٹھا رہا ہوں. یہ ہے حقیقت علویہ، حقیقت علویہ. یہ تو خداوند عالم اپنی ذات پر واجب کر لیا. تم جو بولیں گے اس کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ پر خاموش بیٹھا. درود پڑھ دو بآواز بلند. اگر کوئی میرا نافرمان علی کا متی ہے ضرور اس کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور اگر کوئی علی کا نافرمان میرا متی ہے تو میں اس کو ضرور جہنم میں داخل کروں گا. منشاء رب تو یہ تھا. فیکٹ ہے بھائی، فیکٹ یہی ہے جو ہمارے سمجھ میں آیا وہ سنا رہے ہیں. فیکٹ تو یہی ہے، منشاء رب ازلی یہ تھا علی کو چار حرفوں والا منواؤں. الف لام لام، الف لام لام ہے. دیکھیں 130 بار معراج کی کیا ضرورت ہے بتائیں آپ مجھے، جواب دیں اصغر صاحب. آپ غیر ضروری چھیڑے مجھے، اب آپ کی وجہ سے 5-10 منٹ لینے پڑ رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے مومنین کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. بتائیں مجھے، جواب دے کہ خدا کو 130 بار رسول خدا کو بلوانے کی کیا ضرورت، کیا ضرورت ہے خداوند عالم کو؟ کیونکہ جب وہ چاہتا ہے تو کہتا ہے کن، کن تو پس وہ ہو جاتی ہے. تو ایک بار معراج ہوئی، اب جو چاہتا تھا وہ ایک بار میں سب کچھ دے دیتا، مگر نہیں. بار بار آؤ، بار بار آؤ، بار بار آؤ. تو اتنے معراج ہو گئے، اتنے بار رسول خدا اللہ بولے، اتنے بار اللہ بولے، اتنے بار اللہ بولے، تو پتا چلا منشاء رب ازلی یہی تھا کہ اس کو اللہ منواؤں، اس کو اللہ منواؤں. مگر خداوند عالم خود یہ کہہ چکا ہے کہ اگر کوئی میرا فرما بردار ہے، علی کا نافرمان ہے، جہنم. تو فرمان خدا کیا ہے؟ فرمان اور نافرمانی خدا کی کیا ہے؟ اسی پر زحمت کو تمام کر لیں گے. فرمانی اور نافرمانی کیا ہے آخر؟ ہے کیا ہے فرمانی؟ یعنی علی، خدا یہ چاہتا ہے علی کو اللہ
یہ اس کا ارادہ. اور علی کا یہ ارادہ اس کو اور یہ کہہ چکا ہے اطاعت اس کی کرو. کیا کریں گے اب جانے دو, لا الہ الا اللہ ہی کہہ لو. ہائے ہائے کیا ہو گیا, اب کیا کریں گے, لا الہ الا اللہ کہہ لو. اگر میں یہ نہ کہتا کہ علی کا فرما بردار اور میرا نافرمان تو اس کو ضرور جنت میں. اگر میں یہ کہہ دیتا کہ صرف میری اطاعت کرنا, میں جو بولوں وہ سننا, علی جو بولے نہیں, تو صفحے ہستی سے کلمہ مٹ گیا تھا. صفحے ہستی سے کلمہ مٹ گیا تھا. چلتا پھرتا اللہ مل جاتا, دکھنے والا اللہ مل جاتا, چلتا پھرتا اللہ مل جاتا. اب ذوق نظر پر ہے, جو جہاں تم اپنے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اس مقام پر دیکھو. کبھی چادر میں دیکھو, کبھی گوش پر دیکھو, کبھی معراج, کبھی سجدے میں دیکھو. درود کا تحفہ پیش کرو آواز والا. دونوں میں کمپرمائز بھی ہے, اللہ میں اور علی میں کمپرمائز بھی ہے. حلالی ہو وہ کیا کمپرمائز ہے, سنو کیا کمپرمائز ہے. دیکھو تم جو بولیں گے وہ میں سن لوں گا, اور میں جو بولوں گا تم بھی سننا. اوکے آل رائٹ, اوکے ہو گیا کمپرمائز دونوں کا, کمپرمائز. ایک مرتبہ علی کی نافرمانی ہو رہی ہے, نصیری علی کو اللہ کہہ رہا ہے نافرمانی ہو رہی, جاگنا بیدار رہنا, علی کی نافرمانی ہو رہی ہے, علی کو اللہ کہہ رہا ہے. علی جلاتے جا رہے ہیں, دیکھا خدا اب رہنے دو, کمپرمائز ہے. اتنی سزا اللہ اکبر, پتا نہیں وہ نصیری کو کیسے لگا پتا نہیں. اگر آگ حرارت پہنچاتی, تکلیف دیتی, ایک بار میں سدھر جاتا. ایک بار میں سدھر جاتا اور کہتا کہ نہیں تم اللہ نہیں ہے, نہیں بلکہ آگ کی سزا بھگتنے کے بعد علی پوچھے کیا, یو آر مائی گاڈ, نو اینی ون گاڈ الا یو. خمبر ڈالو, پھر ڈالو, دیکھیں گے. علی کو اللہ کہنے والا تھکے گا, دیکھیں گے آج کس کی جیت ہوگی, دیکھیں گے آج کس کی جیت ہوگی.
دوستوں جواب نصیری آیا، سناؤں؟ نصیری آگ میں جل رہا ہے، علی جلا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، پھر یہی کہہ رہا ہے یو آر مائی گاڈ، تم میرے اللہ، تم میرے رب، تم میرے بھگوان، تم میرے اوم۔ ہے ارے یہ سزا بھی تیرے کو تکلیف نہیں دے رہی ہے تو میں علی کو بھی چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا۔ نصیری جیسے آگ سے باہر آیا، شیک ہینڈ کرا، آؤ میرے دوست، آؤ میرے فرینڈ، چلو تم میں اور مجھ میں تھوڑا سا فرق ہے، زیادہ نہیں ہے، 2 حرفوں کا فرق ہے، میں بھی مانتا ہوں، میں بھی مانتا ہوں، مگر بعد میں 2 حرف لگاتا ہوں، بس اتنا ہی ہے تم میں اور مجھ میں، کچھ نہیں۔ یہ تو بولو میرے دوست، میرے بھائی، تم تو مخصرین سے بہت بہتر ہیں۔ نصیری بھڑک اٹھا، بولا کس سے ملایا؟ اگر موازنہ کرنا نہیں آتا تو یہ جرت کیوں کیا؟ کس سے ملا رہا ہے؟ جہنمیوں سے ملا رہا ہے مجھے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں نہیں نہیں، اب تھک گئے، اب تھک گئے، یہ جملہ تو بڑا اونچا تھا، نہیں پہنچے، میں پہنچاؤں گا پورے صراط پر سے، جب مومن کو گناہ آ جائے گا، اقرار ولایت کرنے والے کو جب پورے صراط پر سے گناہ آ جائے گا تو جہنم چیخے گی، پکار پکار کے، ارے جلدی اس کو آگے بڑھ، ٹھنڈی ہو رہی، ٹھنڈی ہو رہی ہو۔ تو نصیری یہی کہے گا جب جب علی ڈال رہا تھا، جب جب علی مجھے آگ میں ڈال رہا تھا، ارے مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اولو العزم تو نہیں ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی یا علی، اے دودھ کا تحفہ پیش کرو بابا۔ یاد رکھو حلالیو، یاد رکھو عشق کیسی چیز ہے، محبت کیسی چیز ہے، نار نار نہیں، نار نار نہیں، بلکہ گلزار نظر آتا ہے، گلزار نظر آتا ہے۔ عشق اگر ہو، یہی سبب تھا، یہی سبب تھا، دہتی ہوئی زمین، اور اس زمین پر علی اصغر کو رکھ دیا گیا۔ میں تھک چکا ہوں، اللہ مولا آپ کو خوش رکھے، آپ تمام حضرات کا میں اپنی والدہ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خادم بھی آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہے۔ اور چل کے موسم کی وجہ سے بہت سارے مومنین نہیں آ سکے، اگر موسم سازگار رہتا یقیناً ہر سال کی طرح اس سال بھی کافی مومنین آتے، مگر اس کے باوجود اتنے مومنین اور مومنات کا جمع ہونا یہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، جو آپ حضرات نے ہمیں عزت بخشی ہے، شرف بخشا ہے۔
جو آپ حضرات شرکت کیے، اور اس بات کا بھی میں معافی کا خواستگار ہوں کہ آج افطار میں تاخیر ہو گئی، معاف کر دینا مجھے۔ دوستو، محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جب عاشق معشوق میں گم ہو جاتا ہے تو اس پر کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا، اور یہ طے شدہ بات ہے جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے، ہر چند کے قوت نطق نہیں ہے مگر فعل کے ذریعے اظہار محبت ہوتا ہے۔ یہی سبب تھا کہ جب تمہارا حسین کربلا کے دشت میں تنہا ہو گیا، کبھی داہنی جانب کبھی بائیں جانب حسین دیکھ رہے ہیں، کبھی سامنے دیکھ رہے ہیں، پیچھے دیکھ رہے ہیں، سوائے اشقیاء کے کوئی ایک چاہنے والا نظر نہیں آیا۔ لرغے آدم میں تمہارا غریب الوطن تھا، دیکھا حسین نے کہ اب کوئی میرا مددگار نہیں ہے، کوئی میرا ناصر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تنہائی کے عالم میں حسین کہنے لگے، حل من ناصر ینصرنا، اللہ اکبر۔ اس سے قبل بھی خادم ہی پڑھ چکا ہے، کوئی اور نہیں، خادم ہی پڑھ چکا ہے۔ تو پھر میں اپنے پڑھے ہوئے جملے پھر یہاں دہرانا چاہتا ہوں کہ جب تمہارا غریب الوطن حسین کربلا کے دشت میں تنہا ہو گیا تھا تو غربت حسینی کو جب خداوند عالم نے دیکھا کہ ہائے میرا عبد خاص اتنا غریب ہے، صبح سے لاشوں پر لاشیں اٹھا لیا، اب کوئی مددگار نہیں رہا، کوئی ناصر نہیں رہا۔ یہاں صرف عظمت شہزادے علی اصغر حسین نہیں بتا رہے بلکہ عظمت شہزادے علی اصغر کیا ہے خدا سمجھا رہا ہے۔ تو ایسے وقت خداوند عالم حسین سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، حسین یہ نہیں سمجھنا تمہارا ناصر نہیں ہے، حسین اب بھی میں تمہاری نصرت کے لیے تیار ہوں۔ حسین اگر تم چاہو تو اس سارے لشکر کو ابھی منقلب کر دو اور تمہارے کوئی درجات میں کمی نہیں آئے گی، تم بچ جاؤ گے حسین۔ جواب حسین سنو، حسین خدا سے کہہ رہے ہیں بار الہا، اب حسین جی کر کیا کرے، اب حسین جی کر کیا کرے؟ ہائے نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر، نہ محمد، نہ عباس، اب حسین جی کر کیا کرے؟ بلکہ حسین خدا سے کہہ رہے ہیں، اے بار الہا تو اپنے وعدے کو پورا کر رہا، میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا، میں تجھ سے وعدہ کر کر آیا ہوں نا کہ تیرا دین بچا دوں، تیرا دین بچا دوں۔ تو دیکھ رہا ہے نا تیرے اس دین کی خاطر صبح سے میں نے کیسے کیسے قربانیاں دے دی، علی اکبر کے سینے میں برچی، عباس کے شانے، قاسم کا پامال لاشا اور محمد کے لاشے۔
الہا صرف یہی نہیں، اصحاب اور انصار کے لاشیں، اقربا کے لاشیں صرف یہی نہیں ہے، بلکہ تو سن رہا ہے نا کہ میرے خیمہ سے ارے کاہے کی آواز، بچے تیرے الاتاش محمدہ خلت ناصرہ جزاکم ربکم، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے بجز غم محمد وآل محمد کے۔ اللہ اکبر۔ اے حسین خدا سے کرے تو اپنے وعدے کو پورا، اے خدا سے کیا وعدہ ہے کہ میرے شیعوں کو بخش دینا۔ اللہ اکبر۔ یعنی پتا چلا ہر چھن کے خداوند عالم نصرت حسین کے لیے آمادہ ہے، مگر حسین کہہ رہے ہیں کہ نہ تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ یعنی حسین خدا سے نصرت نہیں لیے، بلکہ جب صدائے حلم بلند کیے، خیمے میں علی اصغر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیے، آوازیں بلند ہوئی، خیمے میں کورام برپا ہوا، بیویاں سر و سینہ پیٹنے لگی۔ اللہ اکبر۔ کتنا کورام تھا، کتنا گریہ تھا، اس کا اظہار صرف ایک جملے سے ہو جائے گا، ایک جملے سے ہو جائے گا۔ جب یہ کوہرام بلند ہوا، آوازیں بلند ہوئی، تمام بیبیاں سر و سینہ پیٹنے لگی، تو ایک مرتبہ حسین پھر خیمے میں آئے، خیمے میں آ کر یہ کہنے لگے ارے یہ رونے کا سبب ابھی تو حسین زندہ ہے۔ پتا چلا علی اصغر جب اپنے آپ کو جھولے سے گرائے ہیں تو بیویوں کو ایسے لگا کہ حسین کے گلے پر خنجر چل گیا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ حسین کا کہنا، حسین کہہ رہے ہیں ارے اتنی آوازیں، اتنا گریا، ابھی میں زندہ ہوں۔ حسین کا کیا علم ہو گیا تھا، حسین کتنے غریب ہو گئے تھے، یہ علی اصغر سے پوچھنا، علی اصغر بتائیں گے کہ میرا بابا کتنا غریب ہو گیا تھا، کیونکہ ماں اٹھا رہی ہے، علی اصغر کو جھولے میں ڈال رہی ہے، مگر علی اصغر نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کبھی زینب اپنی آغوش میں لیتی، کبھی رباب، ایک ایک بیوی آغوش میں لے رہی ہے، مگر علی اصغر نہیں سمجھ رہے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مدینے میں ہر ایک بیوی کوشش کر لی کہ فاطمہ صغرا کی آغوش سے لے لے، علی اصغر کسی کی آغوش میں نہیں جا۔ بس یہی عالم تھا خیمے میں علی اصغر کا کہ علی اصغر نہیں سمجھ رہے تھے، یعنی علی اصغر بے چینی کے ساتھ اپنے بابا کی نصرت کرنا چاہ رہے تھے۔ مرتبہ حسین آئے، تفصیل نہیں پڑھوں گا، چند اشارے زحمت کو تمام۔ حسین کہنے لگے رباب، رباب لاؤ، تمہارے چشمہ ہے تو لاؤ۔ جیسے ہی حسین نے کہا لاؤ علی اصغر کو، ایک ماں کی ممتا مشہور ہے، رباب اپنے والد سے کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ پہلی بار میدان کی طرف جا رہا ہے، اگر اجازت ہے تو علی اصغر کا لباس بدل دو۔ ہائے ہائے،
اپنی آغوش سے حسین کے حوالے کرنا چاہتی تھی. کیا کروں لفظوں میں گنجائش نہیں ہے، بس اتنا سن لو کہ جب رباب علی اصغر کو حسین کے حوالے کر رہے تھے، علی اصغر حسرت بھری نگاہ سے ماں کو دیکھنے لگے، ماں کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے اماں خدا حافظ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک جملہ کہہ دوں، ایک جملہ کہہ دوں اور آوازیں آپ کی بلند ہو جائے گی. عزادارو علی اصغر اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں اماں خدا حافظ، اماں تمہارا بیٹا جا رہا ہے باپ کی نصرت کرنے کے لیے. اماں جا رہا ہوں جس طرح سے کہ میرا بابا خیمے میں نہیں آئے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قیامت کی منزل ہے، بڑی قیامت کی منزل ہے. عزادارو خیمے میں 3 لاشیں نہیں آئے، خیمے میں 3 لاشیں. اسی پر شاید میں ذکر کو تمام کر دوں. خیمے میں 3 لاشیں نہیں آئے. ایک عباس، اللہ اکبر، ایک عباس شانے جدا ہو چکے تھے. عباس کہہ رہے میرا لاشا خیمے میں، عباس کا لاشا خیمے میں نہیں آیا. دوسرا لاشا علی اصغر کا تھا، خیمے میں نہیں آیا. کیوں کہ یہ لاشا بھی پامال ہو چکا، ہو گئی مجلس، تم پرسا دے چکے. آخری جملہ اے عزادارو، ارے تیسرا لاشا اس غریب الوطن کا ہے جو کربلا کے دشت میں بکھرا پڑا ہوا تھا. اور ایک بیٹی اپنے باپ کا بکھرا ہوا لاشا جب دیکھی، سکینہ اپنے بابا کے ایک ایک جز کو اٹھاتی، بوسہ لیتی، سراسینہ. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت علي الأعلى، بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، بحق الحسن وأنت المحسن، بحق الحسين وأنت قديم الإحسان، واستجب دعائي واقض حاجاتي برحمتك يا ارحم الراحمین. بار الہ اس ذکر کی عظمتوں کا واسطہ سرکار ریاض الملت کے درجات میں مزید زیادتی فرما. بار الہ تجھے واسطہ خون نحق شہدائے کربلا کا، زینب کی چادر کا واسطہ، زینب کے بازوؤں کا واسطہ، پرچم عباس کا واسطہ، جو علی ولی اللہ کے خلاف، خونی ماتم کے خلاف، استادگی علم مبارک کے خلاف، عزاداری کے خلاف، شیعت کے خلاف جو بھی فتوے دے رہے ہیں، ان فتوے دینے والوں پر جو ان کی دام درم سخن خدم مدد کر رہے ہیں ان پر تو اپنا عذاب شدید اور عظیم ذلیل کرنے والا فوراً نازل فرما. بار الہ تجھے واسطہ 4 معصومین علیہ السلام کا، دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، بار امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے ناصروں میں شمار کر. جب ہمارا وقت آخر آئے وجہ اللہ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں، ہم وجہ اللہ کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے ہی رہ جائیں. آپ حضرات کی خدمت میں بار دیگر معروضہ ہے، 10 بستہ معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے والد علام کے لیے اس حال فرمانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.